المتوكلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. واجب التعظیم مشائخ الزام علماء کرام عزیز دوستو، ہم سب کی سعادت ہے، خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اس اللہ کے اور اللہ کے پیارے رسول کی ذکر کی محفل میں ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے سارے ساتھی بڑی محبتوں والے سعیدی بھائی ہمارے اور دیگر جو بھی یہاں پہ مہمان آئے ہیں، ارد گرد کے علاقے سے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کی محبتیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اتنی دیر سے، کہ آپ کی محبت ہے، آپ کا جذبہ ہے، اور محض آپ اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حضبان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اس محفل میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ سجانے والے نیاز احمد سعیدی صاحب، انہوں نے محفل سجائی ہے ماشاءاللہ، بڑی محبتوں کے ساتھ ہمیں بلایا ہے، دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ اسی جذبے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. میں مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ جہاں یہ محفلیں وہ ان کا انعقاد ہوتا ہے اور ہم اس سے ایک جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر بیٹھتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ میرے دوستوں ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی چاہیے، اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں. اس کی جو اللہ اور اللہ کے پیارے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں، جو باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، کیا ہماری زندگی اس سے مزین بھی ہے یا نہیں ہے. ہماری زندگی جو ہے ہم اس کو نیک اعمال سے سدھار رہے ہیں یا ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے بتاتا ہے، جگہ جگہ آیات آئیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی عبادت ہے. مطلب یہ کہ وقت ہو گیا تو سب کام ثانوی ہو گئے، سب سے پہلی ڈیوٹی جو رسپانسبلٹی ذمہ داری ہے وہ نماز ادا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جب گھڑی ہو گئی، جب وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا، تو اس وقت کی نماز سب سے پہلے پڑھنا لازم ہو گیا، تمہارے اوپر فرض ہو گیا. تو مومنین کی پہچان یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ میرے دوستوں نماز پڑھتا ہے. کافر اور مومن میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ تو نماز ہے. تو نماز مومنوں کی معراج ہے اور وہ مومن کی پہچان ہے. ہم ذرا غور کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں میرے دوستوں. ہم نماز میں تساہل برتتے ہیں اور ہم سستی سے اور غفلت سے کام لیتے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ نماز جو ہے کتنی قیمتی چیز ہے، یہ کتنی بھاری چیز ہے، یہ کتنی وزنی چیز ہے. ارے سب سے پہلا جو سوال ہوگا، جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگی. پہلا سوال ہی ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر پہلے سوال پہ لڑ کھڑا کے گرو گے منہ کے بل تو پھر کیا بنے گا تمہارا. تو میرے دوستو یہ بڑی اہم بات ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے کیسے اپنے دن رات اور شب و روز گزارے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے نمازوں کی حفاظتیں کی ہیں. میرے دوستو ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو قضا نمازیں ہم پھر پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، اور نمازیں ہمارے بستروں میں فوت ہو رہی ہوتی ہیں، ہنسی ٹھٹوں میں فوت ہو رہی ہوتی ہیں، تہقہوں میں اور مجلسوں میں اور محفلوں میں، یاروں کی محفلوں میں ہماری نمازیں فوت ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کی دربار کی حاضری سے ہم محروم ہو گئے ہیں. اور پھر ہم روتے پیٹتے آتے ہیں آستانوں پر، اور پھر کسی اور کے پاس، دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آ گیا، یہ نقصان ہو گیا. ارے بہت بڑی مسائل کی جو وجہ ہے ہماری، اس کی وجہ یہ کہ ہم بے نمازی ہیں. اگر ہم سچے نمازی بن جائیں، پکے سچے نمازی بن جائیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ہمارے کم از کم 80 سے 90% مسئلے ہمارے حل ہو جائیں. 80 سے 90% مسئلے ہمارے، اگر ہم نمازی ہو جائیں، پکے سچے نمازی بن جائیں، تو ہمارے 80 سے 90% مسئلے ہمارے ختم ہو جائیں گے میرے دوستوں. یہ نماز کی برکتیں ہیں.
دیکھو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو طیب اور طاہر کرنے کا، نکھارنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا جسم ہے، کھال ہے، اس پہ کوئی پلیدی لگ جائے، کوئی نجاست لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے ہمارے جسم پر، ہاتھ پر، پاؤں پر کوئی میل لگ جائے، آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ گر گئے، کپڑے خراب ہو گئے، کیچڑ لگ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح سے اس کو صاف کریں گے؟ میرے دوستو، صابن لگاؤ گے، ملو گے صابن کو، پانی سے ہاتھ کو دھو گے، نہاؤ گے، کپڑے اگر خراب ہو گئے کپڑے کو پانی سے دھو گے، صاف ہو جائے گا۔ یہی کرو گے نا، یہ پانی سے دھو گے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، جسم صاف ہو جائے گا، جو پلیدی تھی، جو نجاست تھی، وہ دھل جائے گی اور پھر صفائی وہ حاصل کر لو گے۔ لیکن میرے دوستو، صرف یہ جسمانی غلاظت جو ہے، صرف یہی غلاظت نہیں ہوتی، اور کپڑوں پہ لگی ہوئی گندگی صرف یہی اسی کو گندگی نہیں کہتے، ارے باطنی گندگی بھی ہوتی ہے، باطنی غلاظت بھی ہوتی ہے جو دل پر جم جاتی ہے، اور جب دل جو ہے اس پر گرد و غبار جمنا شروع ہو جائے، گناہوں کی غلاظتیں جمنا شروع ہو جائیں، گناہوں کے اور معصیت کے جراثیم جمنا شروع ہو جائیں، تو پھر میرے دوستو وہ پانی سے صاف نہیں ہوں گے، وہ کسی صابن سے صاف نہیں ہوں گے۔ جتنا ہی قیمتی صابن خرید لو اور جتنا نہا لو میرے دوستو، وہ گندگی اپنی جگہ باطن میں وہ محفوظ رہے گی، تو اس کو کیسے صاف کیا جائے گا، اس کو کیسے دھویا جائے گا؟ میرے دوستو، سرکار مدینہ کی حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، سرکار نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، تو جس طرح سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے پر رسٹ آ جاتا ہے، ڈسٹ آ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، ویسے ہی دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل جو ہے ان پر بھی رسٹ آ جاتا ہے، گرد و غبار آ جاتا ہے۔ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، تو سرکار کے غلام، سرکار کے صحابی، انہوں نے بارگاہ رسالت میں صحابیوں نے عرض کی، فقیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، تو حضور یہ پھر اس کو جلا بخشنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اگر لوہے کو زنگ لگتا ہے تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہم کسی پروسیس سے گزارتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، لوہے کا زنگ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو حضور اگر دل پہ زنگ لگ جائے تو اس کو جلا دینے کا کیا طریقہ ہے؟ فقیلا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، تو اس کو ہم کیسے صاف کریں؟ تو سرکار نے فرمایا فقال تلاوت القرآن و ذکر الموت، کہ قرآن کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ جب تلاوت قرآن سے اور موت کی کو یاد کرنے سے دل کی آبیاری کرو گے اور دل کو پانی دو گے تو دل کی فصل جو ہے باغ ہو جائے گی، اور پھر اس پہ ایمان کی فصل وہ پیدا ہوگی، اور میرے دوستو گناہوں کے جو جراثیم ہیں، جو معصیت کی آلودگی ہے، وہ صاف ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز کو طیب اور طاہر کرنے کا ہمیں اللہ تعالی نے طریقہ بتایا ہے۔ جو دل کی دنیا ہے اگر وہ ویران ہے، اس میں گناہ پیوست ہو چکے ہیں، گناہ کے تیروں نے دل کو چھلنی کر دیا ہے، تو میرے دوستو دل کے اوپر کون سی مرہم رکھو گے؟ کس مرہم سے دل کو قرار آئے گا؟ بے چین دل کی دنیا آباد ہوگی تو وہ قرآن کی تلاوت سے ہوگی، اور وہ نماز سے ہوگی، نماز کے پانی سے ہوگی، قرآن کے پانی سے ہوگی، اس کے ذکر سے ہوگی۔ ارے نماز کیا ہے؟ نماز قرآن ہی تو ہے، وہ نماز کے اندر کم از کم 60-70% قرآن ہی تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو نماز جو ہے یہ بنیادی ذریعہ ہے، پہلا سٹیپ ہے رب کی معرفت کی طرف، رب کی نزدیکی کی طرف۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے، چاہے جتنا بڑا آستانہ ہے آپ کا، وہ ٹھیک ہے کہ بزرگوں کی بات شان اور ہے، ان کے دامن سے تو گناہگار وابستہ ہو جائیں تو وہ تو لاج رکھتے ہیں، لیکن میرے دوستوں کو مرید کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، کوئی فرائض ہیں۔ تو بھلے آپ کا جتنا بھی بڑا آستانہ ہے، جتنا بھی آپ کا وہ بڑا مرشد کامل ہے، بڑا نیک صالح مرشد کامل ہے، اگر تم بے نمازی ہو تو اپنے مرشد سے صحیح طور پر فیض نہیں حاصل کر پاؤ گے، صحیح طور پر اس سے فائدہ نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ تو نماز جو ہے پہلا ذریعہ ہے رب کی معرفت حاصل کرنے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ میرے دوستو نماز جو ہے وہ گناہوں کو وہ جھاڑ دیتی ہے، وہ انسان کو مصفہ مجلہ بنا دیتی ہے، انسان کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ مجھے سرکار کی حدیث یاد آتی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا قام یصلی اؤتی بذنوبہ فوضعت على راسه او عاتقه فكلما رکع او سجد تساقطت عنہ۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ سرکار اس پیاری خوبصورت حدیث میں کیا بات فرماتے ہیں؟
ذرا دیکھیں تو صحیح کہ سرکار کی باتیں جو ہیں کیسی میٹھی اور شیرینی باتیں ہوتی ہیں. ارے ہمارے لیے آب حیات ہے سرکار کی باتیں. کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ان العبد اذا قام یصلی اوتی بذنوبہ فوضعت علی راسہ او عاتقہ, تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے مونڈھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں اس کے گناہ. فکلما رکع, تو جب وہ رکوع کرتا ہے, او سجدہ تساقطت عنہ, تو جب وہ اپنا جو سر پہ گناہ رکھے ہوتے ہیں اور وہ سر کو رکوع میں جھکاتا ہے, جب سر کو نیچے کرتا ہے تو اوپر پڑے ہوئے گناہ نیچے گر جاتے ہیں, اوپر پڑے ہوئے گناہ نیچے گر جاتے ہیں. اور پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے مزید وہ تواضع کرتا ہے, مزید رب کے سامنے وہ عز و انکساری کے ساتھ اپنی جبین کو وہ زمین پہ لگا دیتا ہے اور سجدے میں اپنی پیشانی کو وہ رب کے آگے جھکا دیتا ہے, تو باقی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی چھڑ جاتے ہیں. تو جب نماز ختم کرتا ہے تو جتنے گناہ اس کے سر اور مونڈوں پر ہوتے ہیں سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. نماز جو ہے وہ سارا موپ کر دیتی ہے, وہ جھاڑو پھیر دیتی ہے, سب کلیئر کر دیتی ہے, آپ کو کلین کر دیتی ہے, مصطفیٰ مجلہ بنا دیتی ہے. میرے دوستو یہ نماز کی شان ہے. مجھے سرکار کی ایک اور حدیث یاد آئی, اور یقین مانے بخاری شریف کی حدیث ہے, جب بھی اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے اور سرکار جلوہ افروز ہیں, اور سرکار کے غلام حضور کے صحابی ارد گرد حضور کے ارد گرد وہ حلقہ باندھ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں, اور سرکار سوال پوچھتے ہیں. سرکار اپنے غلاموں سے صحابیوں سے سوال پوچھتے ہیں, ارأیتم لو انا نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ ما تقول ذالک یبقی من درنہ. یہ سرکار نے سوال پوچھا. سرکار پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں, میرے غلاموں, ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے دروازے کے باہر نہر جاری و ساری ہو, تمہارے گھر کے دروازے کے باہر نہر جاری و ساری ہو, یغتسل فیہ کل یوم خمسہ, اور تم اس نہر میں دن میں 5 دفعہ نہاتے ہو, اس نہر میں 5 دفعہ نہاتے ہو, ما تقولو ذالک یبقی من درنہ, تو کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے جسم پہ کوئی غلاظت باقی رہ جائے, کوئی گندگی باقی رہ جائے اس نہر میں 5 دفعہ نہانے کے بعد؟ یہ ممکن ہے کہ وہ غلاظت جسم پہ باقی رہ جائے؟ تو حضور کے صحابی غلام یک زبان ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا, کہ حضور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جس شخص کے گھر کے دروازے کے باہر نہر رواں دوا ہو, جاری و ساری ہو, وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں نہاتا ہو, تو اس کے جسم پر تو ساری پلیدی ختم ہو جائے گی اور سب غلاظت صاف ہو جائے گی, کوئی گندگی کا امکان بھی باقی نہیں رہے گا, وہ تو بالکل نکھر جائے گا. تو حضور فرماتے ہیں فقال مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بها الخطایا, کہ ارے یہ جو 5 وقت کی نماز تم پڑھتے ہو, جو اللہ نے تمہیں 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا ہے, یہ بھی تو جاری و ساری نہر ہے کہ جب تم اس میں نہاتے ہو اور نماز پڑھتے ہو, نماز میں غوطہ لگاتے ہو, تو یہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے, تمہیں مصفہ و مجلہ کر دیتی ہے. ارے وہ جو نہر رواں دوا ہے پانی کی, وہ تو تمہارے جسم کو صاف کرتی ہے نا, جسمانی غلاظت کو صاف کرتی ہے. اور نماز روحانی نہر ہے, یہ روحانی پانی ہے کہ جو تمہاری روح کو جلا بخشتا ہے, جو تمہاری روح کو پاک صاف کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ تمہاری روح کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے اور جذبہ ایمان بخشتا ہے, اور تمہارے گناہوں کی کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ذکر قرآن ہے, قرآن کی تلاوت ہے اور نماز. تو میرے دوستو یہ ہمیں اس طرف ذرا آنا چاہیے, اپنے معاملات پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ ٹھیک ہے ہم نعرے لگاتے ہیں اور ہم محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن میرے دوستو جو فرائض ہیں اگر ان کی طرف تو آؤ نا, جو فرائض ہیں ان پر عمل کرو, تاکہ جو دین تمہیں دیا ہے, اتنا پیارا دین دیا ہے میرے دوستو, سرکار کے جو احکامات ہیں وہ ہم اس پہ پوری طرح سے کوشش تو کریں نا کہ ہم دین پہ چلیں. اسی حوالے سے مجھے حدیث یاد آئی حضرت عثمان غنی کی, کیونکہ گفتگو سے اس کا تسلسل ہے, وہ بھی میں سناتا چلوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ وضو فرمایا اور پھر آپ نے نماز پڑھی. وضو فرمانے کے بعد نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے وضو کیا اور جس طرح میں نے نماز پڑھی, اسی طرح میں نے اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, سبحان اللہ, اور اسی طرح میرے آقا و مولا سرکار مدینہ نے نماز پڑھی. اور پھر سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جس نے میری طرح وضو کیا اور جس نے میری طرح نماز پڑھی, تو جس نے جو نماز پڑھی اس نماز اور پچھلی نماز کے وقفے کے درمیان
اس سے جو بھول ہوئی, جو اس سے صغیرہ گناہ ہوئے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دے گا. لا يتودع رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. یہ حدیث ہے. عثمانی غنی فرماتے ہیں کہ آقا و مولا نے فرمایا کہ جب مومن جو بھی نماز پڑھتا ہے, اور کئی احادیث آتی ہیں اس حوالے سے, میں نے تو ایک پیش کی نا, احادیث کی کتابیں بھری نہیں ہیں اس حوالے سے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز آپ پڑھتے ہیں پچھلی نماز اور اس نماز کے وقفے کے دوران جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اگلی نماز آپ پڑھیں گے تو اس کے وقفے کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا. پھر اس سے اگلی نماز پڑھیں گے تو اس کے درمیان جو کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا. تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ارے یہ تو جاری و ساری رہتا ہے. تو نماز جو ہے وہ تو جاری و ساری روحانی نہر ہے کہ جب اس میں غوطہ لگاتے ہو تو پاک و صاف ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو, اگر واقعی ہم اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں, واقعی ہم طہارت چاہتے ہیں, باطنی طہارت چاہتے ہیں, باطنی پاکیزگی چاہتے ہیں, اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھو نماز سے محبت کرو, نماز پڑھا کرو. سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. ارے نماز جو ہے وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے؟ ارے ٹھنڈک وہ چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر آپ خوش ہوں, آپ کے دل کو سکون پہنچے, آپ کے دل کو راحت پہنچے, طمانینت قلب کا باعث ہو. میرے دوستو, ہم اپنی کسی محبوب چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے نا. اولاد کو دیکھتے ہیں, والدین کو دیکھتے ہیں, کوئی اور ہمیں کوئی چیز پیاری ہو, آنکھوں کو دیکھتے ہیں, تو آنکھوں کے ذریعے جب اس کو دیکھتے ہیں, اس کی زیارت کرتے ہیں, تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو سرکار جو فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, ارے جس نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہ نماز کو جب میں دیکھتا ہوں کسی کو پڑھتے ہوئے, یا نماز سرکار جب خود بھی پڑھتے ہیں, تو سرکار فرماتے ہیں یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. یہ تو کولنس آف آئیز, کمفرٹ آف آئیز. ارے میری آنکھوں کی راحت ہے, میرے دل کا چین اور سکون ہے. سرکار یہ فرما رہے ہیں. اس میں ہمارے اکابرین نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں. میں ایک ذرا سا نقطہ بیان کروں اور پھر میں آگے چلوں. میرے دوستو, سرکار یہ جو فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میں نے ابھی بتایا نا کہ آنکھوں سے جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں جو ہمارے بڑی دل کے قریب ہوتی ہے, جب ہم اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے نا, دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے. تو میرے دوستو, سرکار نماز میں کوئی چیز دیکھتے ہوں گے نا جو سرکار کو ٹھنڈ پہنچتی ہوگی. سرکار کیا دیکھتے تھے نماز میں جو سرکار کے دل کو راحت پہنچتی تھی, ٹھنڈ پہنچتی تھی؟ ارے کتابوں میں ہمارے اسلاف نے, اکابرین نے, صالحین نے, ذرا پڑھ کے دیکھو کیا کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو سرکار نے رب کی زیارت کی. رب نے اپنی شان کے لائق سرکار کو زیارت کروائی, اور سرکار نے رسالت کی شان کے لائق سرکار نے رب کو اپنی جاگتی آنکھوں سے وہ زیارت کی. تو جب سرکار واپس آنے لگے اللہ کی زیارت کر کے واپس آنے لگے دنیا کی طرف, تو سرکار غمگین تھے. جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب غمگین نہ ہو, اب آپ میری زیارت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں, غمگین نہ ہو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ دنیا میں جائیں گے تو 5 نمازیں پڑھیں گے تو یہی منظر آپ کے سامنے ہوگا. ہر نماز میں آپ کو یہی منظر نظر آئے گا. تو میرے دوستو, ہم ایک امتی نہیں جان سکتا, ہم جیسا سیاکار بندہ نہیں جان سکتا کہ سرکار کی نماز کی کیا کیفیت ہوتی تھی. اور سرکار جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, اس کا حبیب جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے تو وہ کیسے انعام سرکار کے اوپر ہوتے تھے, اور کیسے سرکار اسرار و رموز دیکھتے تھے, اور سرکار کی کیا کیفیت ہوتی تھی. ارے ہماری تو سوچیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ہم تو ایک عام ولی کی نماز کی کیفیت کا نہیں بتا سکتے, تو سرکار کی نماز کی کیفیت کا ہم کیسے بتائیں گے. تو میرے دوستو, صرف سمجھانے کا مطلب یہ کہ سرکار کو نماز میں ایسا کچھ نظر آتا تھا نا, سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میرے دوستو, یہ ذرا غور طلب بات ہے. اور پھر میرے دوستو, بات یہ ہے کہ میں نے یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے کی, اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ پاکیزگی کے حوالے سے کہ نماز جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے, اور باطنی دنیا کو آباد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن یاد رکھو کہ نماز جو ہے نا وہ اس کے آداب کے ساتھ پڑھو گے تو پھر فائدہ ہوگا. نماز کو اس کے جو آداب ہیں, اس کی جو شرائط ہیں, وہ ملحوظ خاطر رکھو گے تو پھر جو ہے تیر بہدف ہوگا, اور پھر جو ہے اس کا مکمل تمہیں فائدہ حاصل ہوگا. لیکن میرے دوستو, افسوس کی بات یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا دل کہیں اور کی سیر کر رہا ہوتا ہے. ہم پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہمیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اور ہم یکسوئی سے نماز نہیں پڑھتے, اس لیے ہمیں نماز میں چاشنی اور حلاوت نہیں ملتی. تو اس طرح کی نماز جو ہے میرے دوستو رب تو قبول کر لے گا, لیکن میرے دوستو وہ جو اصل فائدہ ہے نماز کا وہ فوت ہو جائے گا, اور وہ نہیں مل پائے گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ تو ایک میزان کی طرح ہے, وہ تو ایک پیمانے کی طرح ہے
کہ جو اس کو صحیح طرح سے پڑھے گا تو اس کو پورا پورا اس کا فائدہ ہوگا، اور جو اس میں کمی کرے گا تو پھر وہ اشارہ فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، کہ قرآن پاک میں تو آیا ہے نا کہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ جو ویل للمطففین کی آیت میں نے پڑھی، اس میں عام طور پہ بظاہر اللہ تعالیٰ جو وعید سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو یہ بتا رہا ہے بات کہ خرابی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، لیکن یقیناً جو ناپ تول میں کاروباری حضرات ہیں، جو کوئی چیز بیچ رہے ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو ڈائریکٹلی تو بظاہر تو انہی سے خطاب ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ نمازیوں کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو، دنیا تو وہ تو آخرت کے مقابلے میں قطرہ ہے نا، اور دنیا جو ہے اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، تو جو عام لین دین جو ہے اس میں ہلاکت اگر ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، تو جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہر چیز کا نفع نقصان کا مالک ہے، اور جس نے ہر چیز پیدا کی ہے، تو جب اس سے ناپ تول میں کمی کرو گے تو پھر ہلاکت نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے آتا ہے آیت میں کہ جب وہ کسی کو چیز دیتے ہیں تو وہ جب کسی سے چیز لیتے ہیں تو ناپ تول کر پوری کر کے لیتے ہیں، اچھی طرح سے وزن کرتے ہیں، اچھی طرح سے ناپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اور پھر اس سے لیتے ہیں، اور جب کسی کو دیتے ہیں ناپ کر یا تول کر چیز دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میرے دوستو، یہی نماز کی چوری ہے، یہی نماز کے اندر یہ غفلت ہے۔ سرکار نے فرمایا، سرکار کی حدیث مجھے یاد آئی کہ سرکار فرماتے ہیں، اپنے صحابیوں سے پوچھتے ہیں کہ انا اسرق الناس، کہ سرکار نے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے بدترین چور کون ہے؟ انا اسرق الناس۔ تو صحابیوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں نہیں پتا۔ تو سرکار نے فرمایا انا اسرق الناس من سرق صلاتہ، کہ وہ بدترین چور ہے جو نماز کا چور ہے، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابیوں نے عرض کی کہ قیل یا رسول اللہ وکیف یسرق صلاتہ، کہ حضور نماز میں کوئی چوری کیسے کر سکتا ہے؟ نماز میں چوری کرنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں تو آپ رب کے سامنے حاضر ہیں، تو آپ کیسے چوری کریں گے؟ چوری کے لیے تو آپ کو کہیں اور جانا پڑے گا نا، حالت نماز میں کوئی کیسے چوری کرے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ تم اچھی طرح سے رکوع نہیں کرتے، تم اچھی طرح سے سجدہ نہیں کرتے، یہ نماز کی چوری ہے۔ تو میرے دوستو، نماز تمہیں اگر صحیح طور پہ پڑھو گے، اس کی آداب کو ملحوظ خاطر رکھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، ورنہ پھر میرے دوستو وہ نماز جو ہے اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے، قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، قرآن کی آیت ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جب نشہ انسان نے کیا ہوتا ہے، کوئی گناہ کر کے کوئی شراب پی لی ہے، یا کوئی ایسی ہیروئن یا کوئی ادویات استعمال کر لی ہیں، اور بعض اوقات تو مجبوری کے تحت کوئی علاج معالجے کے لیے بھی بندہ کوئی ادویات استعمال کر لیتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے، تو اس کے حواس جو ہوتے ہیں قابو میں نہیں رہتے۔ تو قرآن بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے، قرآن کہتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، اب نشے کا زور ٹوٹ جائے، حواس بحال ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ امام غزالی فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ یقیناً یہ آیت جو ہے یہ اس حوالے سے آئی ہے، نشے کے حوالے سے، کہ آپ نے اگر نشہ کیا ہوا ہے تو وہ تو اس میں آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن مزید وہ فرماتے ہیں کہ صرف شراب کا نشہ نہیں ہوتا، اور صرف وہ ادویات کا نشہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے اس کی وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نشے کا کیا مطلب ہے؟ نشہ جب کیا ہوگا، کوئی ایسی دوائی استعمال کی ہوگی اور نماز پڑھ رہے ہوگے تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ کیا پڑھ رہے ہو، حواس قائم نہیں ہوں گے، حواس غائب ہوں گے، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کلمات ادا کر رہے ہو۔ تو نشے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، منہ سے کیا بول رہے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی اس بات پہ دلیل پیش کر کے فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شراب نہیں پی ہوتی، جنہوں نے دوائیاں نہیں استعمال کی ہوتی، لیکن نماز پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے اوپر دنیا کا خمار ہے، دنیا کا نشہ ان کے اوپر غالب ہے، اور وہ دنیا کی محبت دل میں پال رہے ہیں۔ اور وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ آیا، درخت کے نیچے آیا، اور درخت کی چھاؤں میں اس نے سکون کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، تو تھوڑی دیر کے بعد پرندے آئے اور شاخوں پر بیٹھ گئے اور چہچانے لگے، شور مچانے لگے، اور اس کے سکون میں تشویش پیدا کر دی، اس کے سکون کو ان پرندوں نے برباد کر دیا۔ تو وہ اٹھا
شخص اس نے لکڑی لی، شاخ لی اور ان پرندوں کو ہانکنا شروع کر دیا، بھگانا شروع کر دیا، تو وہ پرندے بھاگ گئے. جب وہ پرندے بھاگ گئے تو اس کا سکون پھر سے قائم ہو گیا، پھر سے اس کو سکون کا سانس ملا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پرندے پھر واپس آ گئے، پھر شاخوں پر بیٹھ گئے، چہچانے لگے، شور مچانے لگے، اس کے سکون کو پھر برباد کر دیا. اس نے پھر ٹہنی اٹھائی، اس نے پھر ان کو ہانکا، پرندے پھر بھاگ گئے، اس کا سکون پھر قائم ہو گیا. تو یہ آنکھ مچولی کا کھیل جو ہے یہ قائم رہا. کبھی پرندے آتے تھے، کبھی بھاگتے تھے، پھر آتے تھے، پھر بھاگتے تھے. تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اے انسان، یہ تیری تدبیر کوئی کارآمد نہیں ہے، یہ مفید نہیں ہے. تو ان کو ہانکتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا سکون قائم ہوتا ہے، پھر واپس یہ آ جاتے ہیں اور تیرا سکون برباد ہو جاتا ہے. تو اگر تو سکون چاہتا ہے، ان کی آواز سے چھٹکارا چاہتا ہے، ان کے شور سے نجات چاہتا ہے، تو درخت کو ہی کاٹ دے. جب درخت کو کاٹ دے گا تو ان کے شور سے مکمل طور پہ نجات مل جائے گی. تو امام غزالی یہ استدلال لاتے ہیں اس ایگزامپل کے ذریعے، مثال کے ذریعے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم عبادات کرتے ہو اور دل میں دنیا کی محبت کو تم راسخ کرتے ہو اور تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا تمہیں محبوب ہوتی ہے، تو جب عبادتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو فکر و افکار کے اور وساوس کے پرندے آ کے شور مچانے لگتے ہیں اور تمہاری عبادات میں خلل پیدا کرتے ہیں. تو کہا یہ جائے گا کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر رب کی بارگاہ کی عبادت کیا کرو. دل سے دنیا کی محبت کو نکالو اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر حضوری ملے گی، پھر چاشنی ملے گی، پھر مزہ آئے گا، پھر لذت ملے گی. تو میرے دوستو، یہ لا تقربوا الصلاۃ کی جو آیت ہے کہ نشہ جو ہے صرف بظاہر شراب اور وہ افیون کا، ہیروئن کا، ادویات کا نشہ نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن دنیا کا خمار بھی نشہ ہے. ارے یہ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے. تو جب رب کی بارگاہ، جب ہم ہمارا کام کسی رکاوٹ کا شکار ہو، ہم جاتے ہیں نا کمشنر کے آفس میں، کسی اے سی کے آفس میں، ہمارا کام، ہم 20 چکر لگاتے ہیں اور بعض اوقات جب وہاں تو ان کے تو پی این ہی اتنے ہوتے ہیں، سیکرٹریز، کبھی ادھر کا چکر لگتا ہے، کبھی ادھر کا چکر لگتا ہے. 20 چکر لگانے کے بعد جب ہمیں کمشنر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، کسی افسر صاحب سے، تو میرے دوستوں سادہ بندے کا تو بات بھی نہیں ہو پاتی اس سے صحیح طرح. تو جب دنیاوی افسران کے جاہو جلال کے سامنے تمہاری زبان جو ہے اٹک جاتی ہے اور تم سے کلمات ادا نہیں ہوتے، جو رب ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ارے جب اس کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو تو پھر تمہارا دل اور ذہن کدھر کی سیر کر رہا ہوگا. تو یہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے. میرے دوستو، ہم صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھیں اور ان سے ذرا فائدہ حاصل کریں. ہم دیکھیں کہ حضور کی تربیت یافتہ صحابی وہ کس انداز میں نمازیں پڑھتے تھے، ان کی نمازوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی. حضرت صدیق اکبر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے صدیق اکبر تو اتنے رقیق القلب تھے، اتنا آپ کا دل جو تھا وہ نرم تھا، موم تھا کہ آپ کا دل پگھل جاتا تھا اور آپ کے اوپر خشیت ایسی وارد ہوتی تھی حضرت صدیق اکبر کے اوپر کہ دوران نماز جب تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی دہاڑیں نکل جاتی تھی، آپ رونے لگ جاتے تھے. اور یہاں تک آیا ہے کہ بعض اوقات تو اتنا روتے تھے، اتنا گریہ فرماتے تھے کہ آپ کی قرات کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ آپ کی خشیت کا عالم ہوتا تھا کہ خوف کی کیفیت ایسی طاری ہو جاتی تھی کہ میرے دوستوں بعض اوقات وہ جو قرآن پڑھے ہوتے تھے وہ بھی بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ پاتا تھا. تو یہ صالحین کی خشیت کے مظاہر ہیں. اور پھر میرے دوستوں عمر فاروق، وہ ان کی مجھے بات یاد آئی کہ جب خلیفہ تھے تو اکثر کتابوں میں آیا کہ حضرت عبداللہ صحابی رسول ہیں اور وہ آپ کے ہم اثر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق کا یہ شعار تھا کہ اکثر وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، تھوڑا سا ٹکڑا فجر کی نماز میں. تو لکھتے ہیں حضرت عبداللہ کہ وَأَنَا فِي آخر الصُّفُوفِ، کہ اکثر میں بعض اوقات آخری صف میں مجھے جگہ ملتی تھی فجر کی نماز میں. تو جب حضرت عمر یہ کلمات پڑھتے تھے، سورہ یوسف کی اس آیت پہ پہنچتے تھے، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، جب حضرت عمر یہ پڑھتے تھے تو حضرت عمر کی دہاڑیں نکل جاتی تھی، حضرت عمر کی چیخیں نکل جاتی تھی. میرے دوستو ذرا غور کرو کہ حضور کے تربیت یافتہ صحابی کس انداز میں نمازیں پڑھتے تھے، کہ کیا ان کی کیفیت ہوتی تھی. اور عثمان غنی کی بات تو میں نے پہلے آپ کے سامنے کر دی، حدیث بھی میں نے سنائی آپ کو، مولا کائنات کی بات میرے ذہن میں آئی، وہ بھی میں سناتا جاؤں کہ علی کی کیا شان ہے کہ شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں. ارے حیدر کرار کیسے کہتے ہیں کہ وہ شیر جو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہو، یہ ان کی شان ہے کہ چارجنگ لائن ہے. حضرت علی کی نمازوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی. جب اذان، اکثر کتابوں میں آیا، اکثر کتابوں میں بات آئی کہ جب اذان ہوتی تھی تو حضرت علی کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی اور آپ بعض اوقات جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. تو آپ کے دوست پوچھتے تھے کہ حضور یہ آپ کو کیا ہوتا ہے، یہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے.
کیفیت آپ ہاتھ کانپنے لگتے ہیں آپ کے. تو حضرت علی فرماتے تھے کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جو امانت اللہ نے آسمانوں پر پیش کی, جو امانت زمینوں پر پیش کی, جو امانت پہاڑوں پر سمندروں پر پیش کی اور چاند و سورج پر کہکشاؤں پر ستاروں پر پیش کی گئی اور ان چیزوں نے, ان طاقتور چیزوں نے وہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا. اس امانت کا بوجھ انسان کے حصے میں آ گیا, انسان نے اس امانت کو اٹھایا. اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے. پتہ نہیں علی صحیح طور پر نماز ادا کر پاتا نہیں کر پاتا. نعرہ تکبیر, ذوق سے پڑھیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان کرم حضور غزالی زمان. ذرا سوچیں تو صحیح کہ دوستوں ذرا سوچیں کہ حضرت علی کی یہ بات ذرا دیکھیں, اس کی گہرائی دیکھیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ ہماری ایک طرف تو وہ اپنی دل کی کیفیت بھی بتا رہے ہیں, اپنی عاجزی اور تواضع بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے, کہ اس کے آداب کیا ہیں, کہ وہ جو رب مالک ہے تمام کائنات کا, جو حقیقی بادشاہ ہے, وہ حضرت علی فرماتے ہیں پتہ نہیں میری نماز جو ہے وہ میں صحیح طور پہ ادا بھی کر پاتا ہوں نہیں کر پاتا. ارے جس کو جو فاتح خیبر ہو اور جس کی یہ شان ہو کہ لواء الحمد اس قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہو, اور وہ اس کی یہ شان کہ وہ جو ہے وہ سرکار مدینہ نے جنت جو ہے حضرت علی کو کتنی دفعہ بشارتیں دی کہ حضرت علی جو ہیں وہ تو جنت کو بانٹنے والے ہیں. ارے وہ یہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح طور پر نماز پڑھ بھی پاتا ہوں نہیں پڑھ پاتا, اس کے آداب پورے بھی کر پاتا ہوں نہیں کر پاتا. ذرا سوچیں, ارے حضرت علی تو پیروں کے پیر ہیں, وہ تو ولایت کا سرچشمہ ہیں, وہ تو ولایت کا سمندر ہیں. ارے جتنے بھی ولی ہیں سب کی گردنیں تو حضرت علی کے دربار میں جھکی ہوئی ہیں. ارے خواجہ غریب نواز ہوں, حضرت بابا فرید گنج شکر ہوں, بختیار کاکی ہوں, حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں, ارے جس کو ملا ہے مولا کائنات سے تو ملا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں علی جو ہے وہ صحیح طور پر نماز کے آداب پورے بھی کر پاتا نہیں کر پاتا. جب یہ میں نے پڑھا نا یہ جب میں نے تحریر پڑھی تو میرے دوستوں بڑا دل جو ہے اس پہ ایسی چوٹ لگی کہ میرے دوست ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کتنا احسان کر لیا, اور پتہ نہیں ہم نے کتنے مراتب طے کر لیے, ہم اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ سمجھتے ہیں. ذرا حضرت علی سے سیکھو کہ نماز کے آداب کیا ہیں, رب کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہیں, تو انسان جو ہے وہ پھر اسے سمجھ میں آتی ہے. اور پھر میرے دوستوں دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تو ایک زہد و ورا کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے نا ہمارے پیروں نے, کہ جی پیر صاحب جو ہیں فلاں جگہ نماز پڑھتے ہیں, مدینے میں فلاں جگہ, بغداد میں فلاں نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں, لوگوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے. اور حضرت علی سے ذرا سیکھو کہ رب کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کیا ہیں, کہ انسان کس انداز میں رب کی بارگاہ میں جائے. یہ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے اور اپنی اندر یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے. یقیناً ہماری نماز صدیق اکبر جیسے نہیں ہو سکتی, عمر فاروق جیسے نہیں ہو سکتی, اور ہماری نماز عثمان غنی اور مولا کائنات جیسے نہیں ہو سکتی, لیکن کم از کم ان کی جوتیوں کے صدقے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا, کہ نماز میں کوئی حلاوت ملے, نماز میں کوئی ہمیں وہ کوئی چاشنی ملے, کوئی لذت ملے, عبادات میں کوئی لذت ملے. میرے دوستوں ہم ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی یہ کہے ایک سوال کرے کہ جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو افسانوی باتیں کر رہے ہیں, وہ نمازیں تو ان کا خاصہ تھا, وہ نمازیں تو وہ تو ایمان سے سرشار تھے اور وہ تو بالکل پکے سچے مومن تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ان جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ارے انہوں نے تیروں کی بوچھاڑے میں نمازیں پڑھی ہیں, انہوں نے تو نیزوں کی نوک میں نمازیں پڑھی ہیں. ہم ان جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہم کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں. ہمیں کوشش کرنا ہمارا حق ہے میرے دوستوں, کہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. مجھے وہ حضرت شفیق بلخی کا واقعہ یاد آیا, وہ میں سناتا جاؤں آپ کو. کبار اولیاء کرام میں سے حضرت شفیق بلخی, اور وہ کسی محفل میں گئے. یہ واقعہ کئی کتابوں میں حضرت حاتم کے حوالے سے آئے اور کئی کتابوں میں حضرت شفیق بلخی کے حوالے سے آئے. اور جو اہل تصوف حضرات ہیں جن کو تصوف سے لگاؤ ہے, میں یہ بتاتا چلوں کہ کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت شفیق بلخی جو ہیں وہ مرید ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم کے. حضرت ابراہیم بن ادھم, اب جو حضرات تصوف جانتے ہیں, جنہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں, وہ جانتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم کی کیا شان تھی. ابراہیم بن ادھم جو تھے وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. ارے حضرت ابراہیم بن ادھم جو تھے نا, وہ سلاسل سے پہلے کے ولی تھے, وہ بہت پہلے کے, وہ تابعین میں سے ہیں. اور پھر ان کی یہ شان تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم جو تھے وہ تو بادشاہ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتیں دی تھیں, بڑی دنیا دی تھی, ان کی جاگیر تھی پوری. لیکن جب اللہ کی محبت ان کے دل میں راسخ ہوئی نا اور اللہ سے لو لگی تو سب انہوں نے چھوڑ دیا.
ساری اپنی جائیداد انہوں نے وقف کر دی, سب بیچ دیا, اور وہ جنگلوں میں اللہ کی عبادتیں کرتے رہتے تھے. یہ حضرت ابراہیم بن ادم کی شان ہے. تو وہ ان کے مرید ہیں حضرت شفیق بلخی. تو ان کا واقعہ ہے کہ کسی محفل میں گئے, اور جب صالحین کی محفل جمتی ہے, جب صلحاء آپس میں بیٹھتے ہیں تو خیر کی باتیں کرتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. کوئی یہاں پہ دنیا داری ان کی گفتگو نہیں ہوتی, ہاں جی آپ نے DHM میں کتنے کا پلاٹ لے لیا ہے, یا جی فلاں جگہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے نہیں کی ہے, یا جی کوئی اور پولیٹیکل صورتحال اور یہ چیزیں ٹھٹے کی محفلیں نہیں ہوتی. وہ ایک اپنے آپ کو سدھارنے کی محفلیں ہوتی ہیں. وہ اس محفل کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ صالحین بیٹھے, عابدین بیٹھے. تو وہ کسی محفل میں گئے تو وہاں پہ نماز پہ گفتگو ہو رہی, اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے, نماز پہ گفتگو کر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کسی سے کہ بھئی آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں, میری بھی ذرا اصلاح ہو جائے, میں بھی آپ سے سیکھ لوں, آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں, آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں. ہر کوئی اپنا احوال بتانے لگا, میں اس طرح پڑھتا ہوں, میں اس طرح پڑھتا ہوں. حضرت شفیق بلخی کی باری آ گئی. حضرت شفیق بلخی سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں. تو شفیق بلخی نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں, سب سے پہلے میں اپنے اعضاء کو اچھی طرح سے دھوتا ہوں. اب ذرا غور کرو کہ بڑی اہم بات, ہم جلد بازی کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی صبر کی ہمیں اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ صبر کتنی اہم چیز ہے. کہ عبادات میں میرے دوستو صبر سے مدد لو. وضو پہلی چیز ہے نماز کے لیے. اگر وضو ہی تمہارا ناقص ہوگا, وضو ٹھیک نہیں ہوگا, کامل نہیں ہوگا, جلدی سے تم وضو کرو گے, پتہ نہیں تمہارے اعضاء صحیح طور پہ دھلے ہوئے نہیں دھلے ہوئے, تم نے صحیح طور پہ وضو کی شرائط پوری کی نہیں کی. وہ رب تو کریم ہے, ارے اس کی رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے, وہ قبول کر لے گا. لیکن میرے دوستو سب سے پہلی چیز جو ہے صحیح طور پہ وضو, کامل وضو کرنا ہے. تو فرماتے ہیں شفیق بلخی کہ سب سے پہلے میں اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں, اپنے اعضاء کو دھوتا ہوں, اور پھر مصلی پہ میں آ جاتا ہوں, نیت باندھتا ہوں. جب نیت کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے, میری آنکھوں کے سامنے بیت اللہ ہوتا ہے, اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں مقام ابراہیم سے چمٹ کر میں نماز پڑھ رہا ہوں, مقام ابراہیم کے بالکل پڑوس میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے, اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوتی ہے. اور جب میں میرے مصلی پہ قدم ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مصلی پہ نہیں کھڑا, بلکہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں, اور میرے سیدھے جانب جو ہے وہ جنت ہے, میرے بائیں الٹے جانب دوزخ ہے, اور موت کا فرشتہ میرے پیچھے میری روح قبض کرنے کے انتظار میں کھڑا ہے. اور کہیں یہ میری زندگی کی آخری نماز نہ ہو اور شفیق بلخی کے منہ پر نہ مار دی جائے اور رب اس کو قبول نہ کرے. تو اس کیفیت کے ساتھ میں نماز کا آغاز کر دیتا ہوں, اور پھر میں ٹھہر کر میں آہستہ آہستہ میں تلاوت کرتا ہوں, میں غور و فکر کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, اور میں غور کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کس چیز کا حکم دے رہا ہے, مجھ سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. تو میں نماز کو ٹھہر کر غور کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, آہستہ آہستہ میں پڑھتا ہوں, اور قرآن کے احکام کو اپنے سینے میں وہ میں پیوست کرتا ہوں, راسخ کرتا ہوں, اور اس کے جو تعلیمات ہیں میں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ میں رکوع کرتا ہوں, اور پھر اسی عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں, اور سنت کے موافق میں جلسہ کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں خوف, رجا اور امید کی کیفیت کے ساتھ نماز سے برخاست ہو جاتا ہوں. یہ میری نماز کی کیفیت ہوتی ہے. تو سارے کے سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حیران ہو کر آپ کا چہرے کو تکنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضور یہ تو آپ کی نماز کی بڑی شان ہے, بڑے آپ اہتمام کے ساتھ اور بڑی لذت کے ساتھ, بڑے سلیقے کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ ایک آدھ نماز ایسے پڑھتے ہیں, آپ ساری نماز ایسے پڑھتے ہیں. حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں میں ساری نماز ایسے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, میری ساری نمازوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. تو میرے دوستوں ذرا غور کرو کہ یہ صالحین عابدین نے مقام ایسے نہیں کمایا. ارے یہ جو گن شکر بیٹھے نا پڑوس میں, یہ جو پوری تقریباً 1000 سال ہو گئے بابا صاحب کو گئے ہوئے, ارے ان سے پوچھو جا کے کہ کیسے نمازیں پڑھتے تھے. حضرت بابا صاحب نے کیسے کیسے مجاہدے کیے, کنویں میں 3 مہینے لٹک کر بابا فرید گنج شکر نے مجاہدے کیے. اور آپ جب چھوٹے تھے نا, بچے تھے, 6-7 سال کے بچے تھے, تو بابا فرید گنج شکر کی ماں جو تھی نا, وہ کیسے آپ کی نماز کی تربیت آپ کو کرواتی تھی. ارے وہ آپ کی مصلی کے نیچے وہ شکر, میٹھی وہ چینی شکر وہ چھپاتی تھی, اور وہ اس انتظار میں بیٹھتی تھی کہ میرا فرید وہ نماز پڑھے گا, اور پھر وہ میں اسے وہ مصلی اٹھائے گا تو شکر اس کی منتظر ہوگی, اور پھر میں اسے یہ بتاؤں گی کہ تو نے نماز پڑھی ہے تو نماز کا انعام تجھے میٹھی شکر ملے. آج کل کی مائیں دیکھو کہ کس طرح وہ تربیت کرتی ہیں. میرے دوستوں ہم اس طرف نہیں آتے, ذرا پہلے دیکھو کہ کس طرح مائیں تربیت کرتی تھی. حضور غوث اعظم کی ماں, ارے وہ خیر الامم سیدہ فاطمہ, کس طرح آپ نے حضور غوث پاک کی تربیت فرماتی ہے بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا تھی,
تو حضور غوث پاک 17 سال کی عمر میں جب بغداد کا سفر کرتے ہیں، اور وہ بڑا طویل واقعہ ہے، تو وہ جب جھوٹ آپ نہیں بولتے اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، اور ڈاکو جب وہ سمجھ میں نہیں آتی اسے کہ کہاں پیسے ہیں، تو حضور غوث پاک اشارہ کرتے ہیں کہ پیسے ادھر چھپے ہوئے ہیں، تو وہ پیسے پھر وہاں سے برآمد ہوتے ہیں، تو جو ڈاکو ہے وہ ولی بن جاتا ہے، اللہ اکبر. اس کے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے. تو میرے دوستو یہ صالحین عابدین کے شعار ہیں. میں اپنی آخری بات کروں اور میں اپنی تقریر کو سمیٹوں. باتیں تو کافی تھی کرنے کو، لیکن رات بہت ہو گئی. میں چونکہ یہاں پاک پتن آیا ہوں اور یہ تقریریں اکثر میں کرتا رہتا ہوں، تو یہ واقعہ چونکہ خاص پاک پتن آیا ہوں تو حضور بابا فرید گنج شکر کے مرشد کا واقعہ ہے، حضرت بختیار کاکی کا واقعہ ہے. تو وہ میں سناتا جاؤں آپ کو، وہ میرے ذہن میں آ گیا، اور پھر میں اپنی تقریر کو سمیٹوں. اور وہ نماز کے حوالے سے حضرت کئی کتابوں میں آیا. اور بات یہ کہ اگر اختلاف ہو، لیکن اگر وہ واقعہ جو ہے اس میں ہماری تربیت کا پہلو نکلتا ہو تو یہ واقعات بتانے چاہیے. تو یہ کئی کتابوں میں نے پڑھا، اور کافی مشہور بات ہے کہ حضرت بختیار کاکی کا جب وصال ہوا، آپ جانتے ہیں حضرت بختیار کاکی حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرشد ہیں. اور حضرت بختیار کاکی مرشد کون ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معید الدین چشتی اجمیری، جو بر صغیر کے اولیاء کرام کے سردار ہیں. تو یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں. ارے ہم تو ان کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہیں، اور ان کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں ہم. تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی وہ جب آپ کا وصال قریب ہوا اور تو آپ نے ایک وصیت کی. تو آپ کی جب وصال ہو گیا اور آپ کی میت رکھی ہوئی تھی، تو لوگوں کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آ گیا زیارت کرنے کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے. تو اس وقت ایک وصی آیا جس کو آپ نے وصیت کی تھی. تو وہ صاحب آگے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی ذرا ٹھہر جائیں، کہ خواجہ حضرت صاحب کی ذرا وصیت سن لیں کہ انہوں نے یہ وصیت کی ہے. وصیت کیا کی ہے کہ میرا نماز جنازہ کوئی عام شخص نہیں پڑھائے گا، میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر 4 شرائط پوری کرتا ہوگا، وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے گا. پہلی شرط حضرت بختیار کاکی نے یہ رکھی کہ وہ شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی. میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ زندگی میں کبھی بھی اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی. ذرا غور کریں کہ تکبیر اولیٰ کیا ہوتی ہے. تکبیر اولیٰ میرے دوستوں، نماز سے پہلے جب ہم تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں. اب جو شخص جس کی زندگی بھر کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی تو اس کی نماز کیسے قضا ہوئی ہوگی؟ جو نماز کی اتنی حفاظت کرتا ہو، اتنے ادب سے آتا ہو کہ ہمیشہ تکبیر اس نے سنی ہو، کبھی تکبیر کو ضائع نہ کیا ہو، تو اس کی نمازیں کیسے قضا ہوئی ہوں گی؟ اتنا پکا محافظ ہو نماز کا، پہلی شرط. دوسری شرط کہ جی وہ اتنا اہتمام سے نماز پڑھتا ہو، پکا نمازی ہو کہ اس کی کبھی عصر کی غیر موقدہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، ہمیشہ اس نے عصر کی غیر موقدہ سنتیں بھی پڑھی ہو. یہ دوسری شرط. تیسری شرط یہ کہ اتنا پکا سچا نمازی ہو، اتنا شب بیدار ہو، قیام اللیل ہو کہ وہ اس کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہو، ہمیشہ تہجد گزار رہا ہو. میرے دوستوں، جب تہجد گزار رہا ہوگا ہمیشہ تو فجر کی نماز کیسے قضا ہوئی ہوگی؟ فجر کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوگی. تیسری شرط. چوتھی شرط کیا؟ چوتھی شرط یہ کہ اتنا پاک صاف ہو، اتنا حیادار ہو، اتنا باحیا ہو، اس کو اپنی نظروں پہ اتنا کنٹرول ہو کہ کبھی بھی اس نے غیر محرم کے چہرے پر نظر نہ ڈالے، کبھی بھی بری نظر سے غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھے. یہ چوتھی شرط. اب یہ 4 شرطیں کتنی سخت شرائط ہیں. کبھی تو انسان کی تکبیر اولیٰ قضا ہو سکتی ہے، کبھی عصر کی غیر موقدہ سنتیں بھی کبھی قضا ہو سکتی ہیں. یہ تو زندگی بھر کی بات ہو رہی ہے نا کہ کبھی بھی نہ ہوئی ہو. یہ 4 شرائط جب یہ شرائط بولی گئی مجمع میں تو سب کے سر جو تھے وہ شرم سے جھک گئے، اور سب جو تھے وہ سانپ سونگ گیا مجمع کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی کڑی شرائط ہیں کہ میرے دوستوں یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. لیکن یاد رکھو یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ رب کے راز ہوتے ہیں. اور یہ بعض اوقات رب اپنی حکمتیں جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ ایسے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ایسے بھی اس کے عبادت گزار بندے ہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں کرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں. جب رب کی لو لگتی ہے نا، اور جب رب کی محبت راسخ ہو جاتی ہے دل میں، تو یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہے میرے دوستوں، یہ رب دکھا دیتا ہے. تو جب یہ شرائط بولی گئی تو سب کے گردن جو تھے وہ جھک گئے، اور سب جو تھے وہ پانی ہو گئے. تو کوئی یہ شرائط پوری نہیں کرتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک مجمع میں سے شخص باہر آیا، روتا دھوتا باہر آیا، اور حضرت بختیار کاکی کی میت کے پاس جا کے وہ کھڑا ہو گیا اور آپ کو پکار کر کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ حضور آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے،
آپ تو پردہ فرما گئے اور میرا پردہ آپ نے فاش کر دیا. اللہ اکبر میرا پردہ فاش کر دیا. اللہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ وقت کا بادشاہ، وہ شمس الدین التمش تھا، اللہ اکبر وقت کا بادشاہ. ارے یہ مسلمانوں کی شان تھی کہ مسلمانوں کا جب گولڈن پیریڈ تھا، سنہرا پیریڈ تھا، تو اس وقت تو اولیاء کرام کی تو شان ہی اور ہے. جو مسلمان کے بادشاہ ہوتے تھے، سلاطین ہوتے تھے، ارے وہ بھی ایسے صالح ہوتے تھے، وہ بھی ایسے نیکوکار ہوتے تھے. نور الدین زنگی ہوتے تھے، محمود غزنوی ہوتے تھے، شمس الدین التمش ہوتے تھے. ایسے ایسے صالحین اللہ کے ولی سلاطین گزرے. ارے نور الدین زنگی کے بارے میں تو آتا ہے کہ کئی دفعہ سرکار کی زیارت ہوئی ان کو خواب. اللہ اکبر اللہ. محمود غزنوی کیسے وہ صالحین عابدین میں سے تھے. تو یہ کتنے عظیم ہستیاں گزری ہیں. تو پھر وہ آگے بڑھے اور پھر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں، حضرت خواجہ بختیار کاکی کے اس واقعے کے ذریعے ہماری بڑی تربیت ہوتی ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس کی کتنی اہمیت اس کو ہمیں اجاگر کروائی ہے. آخری بات میں کروں، مجھے میرے دادا کی بات یاد آ گئی، وہ میں سبحان سنا کے اللہ، ختم کروں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ میرے دادا جو ہیں وہ بھی حضرت بابا فرید گنج شکر کے اسی شجرے سے، چشتیہ شجرے سے وابستہ ہیں، اور آپ کو بھی فیض ادھر سے ہی ہے، اور قادری سلسلہ بھی الحمدللہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں، حضور غزالی زماں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں 6 سال کا یا 7 سال کا تھا، جب سے بچے کو شعور ہو جائے کہ نماز کوئی عبادت ہوتی ہے، نماز کوئی عبادت ہوتی ہے، جب سے ان بچے کو یہ شعور حاصل ہو جائے، وہ دیکھنا شروع کر دے کہ نماز کوئی عبادت ہوتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے. تو میرے دادا کی 73 سال کی عمر تھی. فرماتے ہیں کہ جب سے ہلکا سا شعور پیدا ہوا کہ نماز کوئی عبادت ہوتی ہے، اور اب 73 سال ہو گئے، میرے ذمے کوئی نماز نہیں ہے، میں نے ساری نمازیں پڑھی ہیں. اللہ اکبر سبحان میں نے ساری اللہ. نمازیں پڑھی ہیں. قضا ہونا الگ بات ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے مجبوریوں کی وجہ سے. آپ نے کتنے سفر کیے، کتنی آپ نے صعوبتیں تبلیغ دین کے لیے برداشت کی. ارے صحابیوں سے بھی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، لیکن اگر قضا ہوتی تھی تو جب اٹھتے تھے تو پہلی اولین ترجیح نماز کی ادائیگی ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں حضور غزالی زماں میرے دادا کہ نماز جو ہے، جب سے مجھے شعور ہوا تو میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. میرے ذمے کوئی نماز نہیں ہے، میں نے زیادہ تو پڑھی ہوں گی، کم نہیں پڑھی. اللہ یہ شان ہے. تو اس طرف آؤ میرے دوستوں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرو، اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی محبت عطا فرمائے، اور پکا سچا نمازی مسلمان بنائے. اور دعا کرو کہ سرکار مدینہ کا سچا غلام بنائے، آمین سرکار مدینہ کا پکا سچا غلام بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.